فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سبحان اللہ۔ اس کو دیکھو تو صحیح، علم والا، عمل والا، کتاب والا، پڑھائی والا، لکھائی والا، پیسے والا، مال والا، اس آدمی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اتنے عہدے ہونے کے باوجود کتنی بے وقوفی کا کام کر رہا ہے۔ یہ دھوکہ اللہ کی ذات کو نہیں دے رہا بلکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی کرتا جا رہا ہے۔ ایسوں کی قیامت کے دن ڈبل پکڑ ہوگی، ایسوں کی قیامت کے دن ڈبل حساب ہوگا۔ ایک بندہ اللہ کے دربار میں کہے گا مجھے پتہ کوئی نہیں تھا، ایک بندے کے بارے میں اللہ کہے گا تجھے پتہ تھا پھر بھی جان بوجھ کے یہ کام کیوں کر کے آیا ہے۔ اب سارے شجاعت کے غیر مسلمانوں جامع مسجد مدنی میں خلیفہ بلا فصل کے موضوع پر آج جو سیمینار جو روحانی اجتماع ہو رہا ہے اس پر اکٹھے ہونے والوں بتاؤ ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ یا وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں، یا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے اتباع۔ میرے عزیزوں صحابہ ایمان والے، صحابہ شان والے، صحابہ آن والے، صحابہ اللہ اکبر بڑے فضائل والے جو اطاعت بھی کر کے چلے گئے، نبی کی اتباع بھی کر کے چلے گئے۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کہنے کا حکم کر دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، امتی اس کام کو کرے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو نکاح کر کے دکھا دیا، اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بغیر کہ اس کام کو بھی پورا کر کے دکھا دیا۔ اللہ جل شانہ نے زمین میں ان کا نام اونچا کر دیا، آسمان کی بلندیوں کے اوپر ان کا نام اونچا کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور جناب ابو ذر کا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی آپ کا ابو ذر ہے نا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل تو اسے کیسے جانتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ابو ذر اللہ کو اتنا پیارا ہے زمین والے اسے اتنے نہیں پہچانتے جتنے آسمان والے اس کی پہچان رکھتے ہیں۔ کسی کا چرچا برادری میں، کسی کا نام میرا عزیزوں قوم میں، کسی کا شجاعت میں، کسی کا پنجاب میں، بلوچستان میں، لیکن یاران محمد کا کتنا مقام اعلیٰ ہے، کتنا مقام اونچا کہ جس طرح ان کو زمین پر ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کے ناموں کے پاک تذکرے آسمانوں پہ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا جبرائیل اس کو کیسے جانتا ہے کہ یہ میرا ابو ذر ہے؟ کہ کملی والے اس سے پوچھو جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے کرتے جب یہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جب یہ اللہ کی توحید زمین پر بیان کرتا ہے اللہ اپنی توحید کو عرش بری کے فرشتوں کو سنا دیتا ہے۔ آسمان کے فرشتے تلاوت سنتے ہیں۔ یہی قرآن کریم ہے، یہی قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ممبر سے آواز لگی، لاؤڈ سپیکر اوپر کے دلوا دیے، گھروں کے اندر پڑھنے والا تو ابا نے کہہ دیا فلانے کمرے میں جا کے پڑھ دو، یہ پتہ نہیں میں سارا دن سے تھکا رہا دکان پہ آیا، اما کے پاس جا کے بیٹھنے لگا تو اما جان نے کہہ دیا شرم نہیں آتی، ماں کی نیند خراب کر دی، تجھے کیا پتا چولہے کے اوپر بیٹھ کے روٹی کیسے پکائی جاتی ہے، فلانی جگہ جا کے پڑھ لے۔ اس بھائی نے اپنا سبق جو مدرسے کے اندر سے یاد کرنے کے لیے اپنے گھر لایا تھا بہن کے سامنے پڑھا، بہن نے شور کر دیا امی امی دیکھو بھائی مجھے اسکول کا کام کرنے نہیں دیتا، بھائی دکان کا حساب کر رہا ہے، بھائی وہاں قرآن پڑھنے نہیں دیتا، تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن مدرسوں کے لیے رہ گیا، تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن لاوارثوں کے لیے رہ گیا، تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن نبینا اپاج مزدوروں کے لیے رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میرا دین اتنا بے قدرہ کوئی نہیں، میرا قرآن اتنا بے قدرہ کوئی نہیں، اگر تم میرے قرآن کی تابعداری کر نہ سکو تو میں ایسے لوگوں کو تمہارے پاس لا کے کھڑا کر دوں گا جو میرے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، میں اللہ کی پہچان بھی کریں گے۔ کتنی سہولتیں تیرے میرے پاس ہیں، اگر میری نظر کمزور ہو جائے اینک میرے پاس موجود ہے، چشمہ آپ کے میرے پاس موجود ہے، لائٹ سسٹم آپ کے میرے پاس موجود ہے، ہاتھ میں آپ کے میرے لائٹ ہے، بغل میں جیب میں آپ کے میرے چارج ہے، میرے زیرو بیٹری موجود ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر میرا زیرو گلا خشک ہو جائے تو پانی ہمارے پاس ہے، سردی لگے تو چائے ہمارے پاس ہے، طرح طرح کے لوازمات ہمارے پاس ہے، لیکن اتنی سہولتوں کے بعد بھی قرآن نہیں پڑھتا۔ 1400 سال پہلے ذرا چلا جا، اللہ کی قسم سہولت ایک نہ تھی، لیکن قرآن پڑھنے والے ایسا ہوا کرتے تھے جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کا جھوم جھوم کر ان کے قرآن
جب تک کوئی مکان اپنا نہیں بنائے گا اس وقت تیرے میرے گھر میں تیری میری دکان میں قرآن کھولنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، مولوی حسین احمد صاحب کو 2 کروڑ روپے کی دکان لے لی، 4 کروڑ روپے کا مکان لے لیا، کتنی بد نصیبی کی بات ہے، بڑے فلیٹ بنا لیے، بڑا کارخانہ کروڑ روپے میں لے لیا، مدرسے کے دار روٹی کھانے والے بچے قرآن پڑھ کے چلے گئے، کروڑوں کے مالک کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ دکان آپ کی، مجھے کیا واسطہ میں آپ کی دکان پر آ کر پڑھوں؟ کیا قرآن تو لڈوؤں کا محتاج ہے؟ کیا قرآن سموسوں کا محتاج ہے؟ کیا قرآن آلو والے نمک چنے والے چاولوں کا محتاج ہے؟ رب اکبر کی قسم، مال تو کمائے، پیسہ تو کمائے، کاروبار تیرا چمکے، ایک دکان سے دوسری دکان تو بنائے، مدرسے کے طالب علموں کو کیا مصیبت پڑی، قرآن یہ پڑھے، محنت یہ کرے اور اندھیرے میں بیٹھ کے دیر رات کے اندھیرے میں اللہ سے دعا کرے۔ آؤ مجھے کوئی ایسا دکھاؤ جو بے لوز قرآن والوں کی خدمت کرتا ہو، مولوی صاحب سے آ کر کہہ رہے کہ مولوی صاحب آج بچوں کا کھانا آج مدرسے میں بھی پکے گا، میں اپنے گھر سے کھانا پکا کے لاؤں گا۔ مولوی صاحب کیوں کہہ دے رہے میاں کیا بات ہے؟ کہ نہیں سے کام صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کوئی بیمار ہوگا تب قرآن پڑھا جائے گا، کوئی مر جائے گا تب قرآن پڑھا جائے گا، کوئی مصیبت آ جائے گی تب قرآن پڑھا جائے گا، کسی مقدمے میں پھنس جائے گا تب قرآن پڑھا جائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کسی بہو بیٹی کو کسی بیٹی کو بیانہ ہوگا تب قرآن پڑھا جائے گا۔ اور لوگوں قرآن کو اتنا لاوارثہ نہ سمجھو، قرآن کو اتنا بیکار نہ سمجھو، قرآن کو اتنا ہولا نہ سمجھو، چلے گئے قرآن پڑھنے والے قبروں میں، قیامت کا دن ہوگا، بلال آپ کے میرے سامنے کھڑا ہوگا، نبی کی زنیرہ آپ کے میرے سامنے، سیدہ سمیہ آپ کے میرے سامنے، نبی کا بلال ابو بکر عمر سامنے کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیرے میرے سامنے آئے گا اور کہے گا نانا اللہ کی عدالت میں مجھے بھی لے جا، انہیں بھی لے جا، اور مالک کے کائنات کے دربار میں ان سے پوچھ تم نے مکھن پروٹھے کھا کے قرآن چھوڑا، اور ہمارے سے پوچھے آل رسول ہے جنہوں نے 3 دن کے فاقے برداشت کر کے نیزوں پہ چڑھ کر بھی خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صدیق اکبر، دنیا کہتی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں کہتا ہوں اسلام زندہ ہوتا ہے صحابہ کی ہر خطا کے بعد۔ میرے عزیزوں، شجاعت والوں، آج مسجد آباد ہے، مدرسے آباد ہے، تمہارے چہرے پر ایمان کا نور ہے، سنت رسول ہے، ہمارے بہنوں کے سروں کے اوپر چادریں، ہمارے گھر کے اندر غیرت ایمانی ہے، اس کے پیچھے ڈالر نہیں، اس کے پیچھے پونڈ کی چمک نہیں، اس کے پیچھے پاکستان کی کرنسی روپیہ نہیں، اس کے پیچھے درہم و دینار نہیں، سعودی ریال کوئی نہیں، اللہ کی قسم اس کے پیچھے اللہ اکبر اسلام کے فرزندان کی، نبی کے غلاموں کی، یاران محمد کی قربانی ہے۔ اتنی بڑی قربانیوں کی داستان ہے، انسان سنے آنسو تو ختم ہو سکتے ہیں، محمد کے یاروں کی قربانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ کوئی تمہیں امین کے دروازے پہ لے کے جائے گا، کوئی تمہیں غریب کے دروازے پہ لے کے جائے گا، کوئی اپنے کے کوئی پرائے کے دروازے پہ لے کے جائے گا۔ میں تجھے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے کے جاؤ۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، ان کے گھر والے کا نام حضرت یاسر ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، حارث کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، یہ ملک یمن سے مکہ پاک میں اپنے بھائی جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، یہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آئے، دونوں بھائی یمن میں واپس چلے گئے۔ حضرت یاسر ابو حذیفہ مخزومی کی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، ان کے ساتھ ان کی یاری ہو گئی، انہوں نے مکے کے اندر بسیرا کر لیا۔ ابو حذیفہ کی ایک کنیز تھی جس کا نام سیدہ سمیہ تھا، اللہ اکبر، ان سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ابو حذیفہ مخزومی کے انتقال کے بعد اللہ اکبر ان کا گھر بس گیا، اللہ نے ان کی گود آباد کی، ایک بیٹا عمار عطا فرمایا، ایک بیٹا عبداللہ بن یاسر عطا فرمایا، ایک بیٹا حریث بن یاسر عطا فرمایا۔ حریث کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا، یہ 2 بیٹے زندہ ہوئے۔ اللہ نے جب اسلام کو جلا بخشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، او لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ ہم نبی کی بات سمجھنے سے عاجز آ گئے، نبی کی بات سمجھنے سے قاصر آ گئے۔ ہمیں یہ سمجھ آیا اللہ کو مانو، نبی نے اس کے ساتھ فرمایا تھا اللہ کی مانو۔ آج امت کا بیشتر طبقہ اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ کی ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے اللہ کو ماننا، ایک ہوتا ہے موقع کے حکم پر اللہ کی بات ماننا، کہ اس وقت میرے اللہ کا حکم کیا ہے، رات ہو گئی، 9 بج گئے، اس وقت اللہ کا حکم اور اس حکم پر میرے نبی کا طریقہ
اجازت دے رہا ہے. یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں, اللہ والوں کی نسبتوں والے لوگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو عادت سونے کی جلدی تھی یا آپ دیر سے سویا کرتے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو ہم نے دیکھا آپ رات کو اپنے جلدی معمولات مکمل کیا کرتے, اور آپ رات کو جلدی بستر پر لیٹنے کی, بستر پر لٹانے کی, اپنے حجروں میں جانے کی, اپنے مکانوں میں جانے کی آپ بات کیا کرتے, اور فرمایا کرتے رات کو جلدی سویا کرو تاکہ تمہارے جسموں کو آرام پہنچے, تمہیں صبح تہجد کا مزہ لینے میں آسانی پیدا ہو جائے. اوے لوگوں, ظہر کی اذان کا بلاوا زمین پر, ظہر کی نماز کا بلاوا زمین پر, عصر کی نماز, مغرب کی نماز کا بلاوا زمین پر, عشاء کی نماز, تہجد کی نماز, فجر کی نماز کا بلاوا زمین پر, لیکن تہجد کی نماز کا بلاوا عرش بری سے آتا ہے. پچھلے مہینے پنو آخر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ایک سوئی گیس محکمے کے آفیسر آ گئے, کہنے لگے مولانا دعا کرو, میرے پاس اولاد کوئی نہیں. میں نے کہا آپ نے علاج معالجہ کرایا, بیوی کا بھی علاج کرایا, اپنا بھی علاج کرایا, لیکن کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں ہر اسپتال میں چلا گیا, ہر میڈیکل سینٹر میں چلا گیا, سب طبیبوں کو, حکیموں کو میں نے حکیم معالجی علاج بھی کرایا, لیکن کہیں سے مجھے خیر نہ ملی, شفا نہ ملی. اب تو میں تھک گیا, نہ کوئی ہسپتال بچا نہ میرے قدم بچے, ہر جگہ چلا گیا, میں عاجز مایوس ہو کے بیٹھ گیا. اللہ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی, میں نسخہ بھی بتا سکتا تھا, ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بتلا سکتا تھا, زکریا علیہ السلام کی دعا بھی بتلا سکتا تھا, ایوب علیہ السلام کا رونا بھی بتلا سکتا تھا, یوسف علیہ السلام کا زندان کے اندر, قید کے اندر رونا بتلا سکتا تھا. اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی, اللہ والوں کی نسبت کی برکت سے اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی. میں نے کہا ایک اسپتال باقی رہ گیا, اگر آپ میرا کہنا مانو اس اسپتال میں چیک کرا دو. اسپتال کا نام بھی بتاؤں گا, وارڈ کا نام بھی بتاؤں گا, ڈاکٹر بھی بتاؤں گا, فیس بھی آپ کو بتاؤں گا. شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ضرور چیک اپ کرانا ہے. جلدی سے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا, کہنے لگے مولانا بتاؤ 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 وہ کون سی جگہ؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی, ڈاکٹر کا نام اللہ, فیس اس کی 2 آنسو ہے. کبھی رات کو تجھے موقع ملے وضو کر کے مصلی پر جا کر بیٹھ جا, طبیبوں کے طبیب کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھ جا. رب اکبر کی قسم ہے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرانا پڑے گا, کسی مشین کو اپنے پیٹ پہ پھروانا نہیں پڑے گا, کسی مشین کے نیچے آنا نہیں پڑے گا, بس رو کے دکھانا تیرا کام ہے, اجڑی گود کو آباد کر دینا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. اس رات کا کیا فائدہ, 10 گھنٹے گزر گئے, ایک مرتبہ بھی اللہ سے ملاقات کا خیال دل کے اندر نہیں آیا ہے. بور ہو گئی, نیند پوری ہو گئی, موبائل چل پڑا, میرا عزیزو فیس بک چل پڑی, واٹس ایپ پر میسج چل پڑے, میسنجر پر آمد جامد شروع ہو گئی. ایک واٹس ایپ ایسا ہے رب اکبر کی قسم ہے سگنل کے اندر پرابلم نہیں آئے گا, وائرس نہیں آئے گا, آواز کی سنوائی میں سچائی میں کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی. ذرا اللہ کو بھی واٹس ایپ کر دے, سبحان ربی الاعلیٰ کا واٹس ایپ کر دے, سبحان ربی العظیم کا واٹس ایپ کر دے, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا واٹس ایپ کر دے, سبحان ربی الاعلیٰ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا واٹس ایپ کر دے. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, کہ رات کا تہجد کا سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے. رب اکبر کی قسم, دل کے اجالے میں دنیا لینے کے لیے اللہ کے دروازے پر آتی ہے, رات دینے کے لیے اللہ بندوں کے دروازے پر آ جاتا ہے. آگرہ بندہ تجھے کیا چاہیے؟ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں جسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں. ہماری رحمت رات کے اندھیرے میں تلاش